عامش اور ایذان دو بھائی سرسبز و شاداب کھیتوں میں گھرے پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ عامش بڑا بھائی بہادر اور مہم جو تھا، جبکہ چھوٹا ایذان پرتجسس اور مہربان دل کا مالک تھا۔ ایک دوپہر دونوں بھائی گھر کے گرد آلود سٹور میں تھے کہ انہیں اپنے دادا کے ایک پرانے ڈبے میں ایک ٹکڑا ملا۔ یہ ایک نقشہ تھا۔ نقشے میں ان کے پیارے ملک کے اندر چھپے ایک جادوئی جنگل کو دکھایا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جوش و خروش کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا کہ انہیں ایک غیر معمولی چیز ملی ہے۔ عامش اور ایذان نے ایک ناقابل فراموش سفر کا فیصلہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ مہم ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نقشے اور ہمت سے بھرے دل کے ساتھ وہ اگلی صبح ہی نکل پڑے۔ جب وہ گھنے جنگل میں داخل ہوئے تو بھائیوں نے اچانک سرسراہٹ کی آواز سنی۔ انہوں نے ایک بڑے شیر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ شیر نے اپنا تعارف جنگل کے ایک محافظ کے طور پر کروایا، جس کا نام جنگو تھا۔ عامش اور ایذان اس کی ہیبت کی وجہ سے خوفزدہ بھی تھے، پر وہ ان کا نیا دوست بن گیا۔ تینوں نے اپنی مہم جاری رکھی اور جلد ہی ان کا سامنا منگلو نامی ایک شرارتی بندر سے ہوا، جو ایک درخت سے دوسرے درخت پر جھول رہا تھا۔ منگلو شرارتی تھا اور اسے جنگل کے چپے چپے سے خوب واقفیت تھی۔ اس کے ملنے سے بھائیوں کو اپنے بڑھتے ہوئے گروپ پر اور بھی اعتماد اور خوشی محسوس ہوئی۔ ان کی مہم نے اور بھی جادوئی موڑ لیا جب وہ زورا نامی عقاب سے ملے۔ زورا کی گہری نظر اور بے مثال رفتار تھی، جو درختوں سے اوپر اور اونچی تھی۔ اپنی گہری نظر سے اس نے اپنے گروپ کو راستے کے چھپے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا۔ جیسے جیسے ان کی دوستی گہری ہوئی، تینوں جانوروں نے عامش اور ایذان کے سامنے ایک راز کھول دیا۔ انہوں نے عامش اور ایذان کو حیرت میں ڈال دیا کہ دونوں کے پاس ان کے دادا کی روحانی صلاحیت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دی گئی روحانی طاقتیں ہیں۔ وہ جنگل کی روحوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کی خوشگوار باتیں ایک سنگین صورتحال اختیار کر گئی جب جانور دوستوں نے ملاکائی نامی ایک سنگ دل جادوگر کے بارے میں بتایا۔ جادوگر نے جنگل پر ایک سیاہ جادو کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس میں رہنے والوں میں خوف و ہراس تھا۔ کبھی یہ جگہ پرامن تھی، اب خوف اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ امن کی بحالی کے لیے عامش، ایذان، جنگو، منگلو اور زورا نے مل کر ایک ٹیم بنائی کہ وہ ملاکائی کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور جنگل کو اس کے ظلم سے آزاد کروائیں گے۔ ٹیم کے ہر رکن نے اپنی انوکھی طاقتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمت، عقل اور وفاداری سے کام لیا۔ ان کے سفر میں بے شمار رکاوٹیں آئیں۔ خطرناک راستوں، مخلوق اور بھول بھلیوں کا انہوں نے عزم اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عامش اور ایذان کی روحانی طاقتیں اور بڑھتی رہیں، انہیں اپنی اور صلاحیتوں کا پتہ چلا۔
کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخرکار وہ جنگل میں وہاں پہنچ گئے جہاں ملاکائی رہتا تھا۔ وائلن نے اپنے سیاہ جادو اور سائے سے ان کی موجودگی کا ملاکائی کو آگاہ کیا۔ لیکن آمش اور ایذان نے اپنی امن اور محبت کی ناقابل یقین قوت اور روحانی طاقتوں کو استعمال کیا۔ اپنی مشترکہ طاقت کے ساتھ بھائیوں نے روشنی کا ایک طاقتور دھماکہ کیا اور ملاکائی کی تمام منتروں کو توڑ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ جانوروں میں بھائیوں کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے خوشی کی لہر پھیل گئی۔ ان کی اس فتح پر جنگل کے جانوروں نے آمش اور ایذان کو ایک شاندار تحفہ دیا۔ انہوں نے جانوروں اور پودوں کے ساتھ بات کرنے کا تحفہ دیا۔ دونوں جہاں بھی گئے امن اور خوشی لائے۔ جو جادوئی جنگل تھا اب پھر سے پہلے جیسا خوبصورت ہو گیا اور دور دور سے لوگ اس کی سیر کو آنے لگے۔ بھائی اپنے جانور دوستوں کے ساتھ ہیرو بن گئے اور اپنے شہر واپس لوٹے۔ ان کے سفر نے انہیں دوستی، بہادری اور مہربانی کا سبق دیا۔ لوگوں نے ان کی واپسی کا جشن منایا۔ ان کے کارناموں کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جس نے دوسروں کو پیار اور امن کا سبق دیا۔ آمش، ایذان، جنگو، منگلو اور زورا ہیرو بن گئے جو انسانوں اور جانوروں کے دلوں میں بس گئے۔ آمش اور ایذان کی جادوئی جنگل بچانے اور بہادری کی یہ کہانی بہت دیر تک لوگوں کو یاد رہی، جس نے لوگوں کو پیار، نیکی اور دوستی کا سبق دیا۔